دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ کیا ہے؟ یہ وہ خطبہ ہے جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دنوں روز جمعہ کے دن صحابہ کے اجتماع سے خطاب فرمایا، اور اس خطبے میں مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس مہینے کی خصوصیات و برکات اور دن رات میں مسلمانوں کے وظیفے کو بیان فرمایا۔ یہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کو شیخ صدوق نے کتاب عیون اخبار الرضا میں امام علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ آئیے اس خطبے کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، اے لوگوں، ماہ رمضان برکت و رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے۔ اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور اس کی ساعتیں بہترین ساعتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی میں بلایا گیا ہے اور تمہیں اہل کرامت میں شمار کیا گیا ہے۔ تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے، اور تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہیں، لہذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزہ دل کے ذریعے دعا کرو تاکہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس مہینے میں بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، بچوں پر رحم کرو، اقربا پر نوازش کرو، اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھو، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، کانوں سے وہ چیزیں نہ سنو جن کا سننا حرام ہے، یتیموں پر مہربانی کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر مہربانی کریں۔ گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھو جو بہترین وقت دعا ہے، اور پروردگار اس وقت میں بندوں پر نگاہ رحمت کرتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو سن لیتا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال کے ہاتھوں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طول سجدہ سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور انہیں آتش جہنم سے نہیں جلائے گا۔ اے لوگوں، جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کو افطار کرائے گا، پروردگار اسے غلام آزاد کرنے اور گزشتہ گناہوں کی بخشش کا ثواب عنایت کرے گا۔ بعض اصحاب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہر شخص کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ اپنے کو افطار کے ذریعے آتش جہنم سے بچاؤ، چاہے آدھا دانہ خرما اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی یہی ثواب دے گا اگر انسان اس سے زیادہ پر قادر نہ ہو۔ اے لوگوں، اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست رکھو تاکہ اس دن صراط سے بآسانی گزر جاؤ جس دن سارے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کم کام لے گا، خدا روز قیامت اس کے حساب کو آسان کر دے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے شر سے لوگوں کو بچائے رکھے گا، پروردگار اسے اپنے غضب میں مبتلا نہ کرے گا، اور جو شخص بھی اس ماہ میں کسی یتیم کا احترام کرے گا، خدا قیامت کے دن اسے باعزت بنا دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے اقربا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، خدا روز قیامت اس کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے گا، اور جو شخص بھی اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے گا،
خدا روز قیامت اپنی رحمت کے رشتے کو توڑ دے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں سنتی نماز ادا کرے گا اسے جہنم سے برات کا پروانہ ملے گا، اور جو شخص بھی اس مہینے میں واجب نماز ادا کرے گا پروردگار اسے دوسرے مہینوں کی 70 نمازوں کا ثواب عنایت فرمائے گا۔ جو شخص بھی اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا خدا اس کے اعمال کے پلے کو بھاری کر دے گا جس دن لوگوں کے پلے ہلکے ہوں گے۔ جو شخص بھی اس مہینے میں ایک آیت قرآن پڑھے گا پروردگار اسے دوسرے زمانے میں ایک ختم قرآن کا ثواب دے گا۔ اے لوگوں، یاد رکھو کہ اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا پروردگار سے دعا کرو کہ تمہارے لیے بند نہ ہوں، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لہذا دعا کرو کہ وہ تم پر نہ کھل جائیں۔ شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے، دعا کرو کہ وہ تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔